ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا احمد علی صاحب۔ اس کے بعد بلا کسی تمہید کے میں دعوت بیان دے رہا ہوں حضرت مولانا سلیم اللہ عبید صاحب دامت برکاتہم عالیہ، سرپرست ادارہ نون والقلم۔ اللهم صل على سيدنا الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، پر اے جنت تو میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ قابل عزت تکریم و اعزاز استاد محترم شیخ الحدیث شیخ التفسیر حضرت مولانا محمود الرشید حدوٹی عباسی صاحب اور استاد محترم حضرت اقدس مولانا قاری محمد رفیق زاہد صاحب کی موجودگی میں اس قابل نہیں کہ میں بات کر سکوں، لیکن الحکم فوق الادب کے تحت حکم کی تعمیل میں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے صرف 2 حدیثوں کی وضاحت آپ احباب کے سامنے کروں۔ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ میرے بھائی اور دوستو، محبت کا تقاضا ہے کہ انسان جس سے محبت رکھے اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہو اس سے بھی محبت رکھے۔ لیلا اور مجنون کی محبت کی کہانی مشہور و معروف ہے کہ مجنون جب لیلا کی گلیوں میں جاتا تھا تو دیواروں کو چومتا تھا اور اس کی گلی کے کتے کو پکڑ کر اسے بھی چومتا تھا،
کسی نے پوچھا کہ آپ پاگل تو نہیں ہیں؟ جواب دیا کہ میرے دل میں ان در و دیوار کی محبت نہیں ہے، لیکن اس بستی میں جو لیلا رہتی ہے اس کی محبت کی وجہ سے میں اس گلی کوچے کی دیواروں سے، یہاں کے کتے سے بھی محبت رکھتا ہوں۔ اس لیے جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عاشق ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی محبت رکھیں۔ ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل، ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل، کر دے خدا تجھ کو قدردان محمد۔ قرآن کریم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں نے تلاوت فرمائی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی اپنی امت سے یہ خطاب کیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو پھر تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی۔ شعب الایمان بیہقی شریف کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو سے کچھ پانی بچا، تو آپ کے عاشق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مبارک پانی لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے اور جسم کے مختلف حصوں پر ملنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو سوال کیا، ما یحملکم علی ھذا، میرے صحابہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے اس پر مجبور کیا، کس چیز نے تمہیں اس پر ابارا کہ تم میرے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے چہروں پر بھی مل رہے ہو، جسم کے مختلف حصوں پر بھی مل رہے ہو؟ جواب دیا، حب اللہ ورسولہ، کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس چیز پہ ابھارا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس بندے خدا سے محبت رکھے، تو وہ تین کام کرے، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، جب وہ بات کرے تو سچ بولے، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ اِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، وَلْيُحْسِنْ جَاوَرَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور یہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسنی سلوک کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، زبان سے نعرے لگانا آسان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، آپ کے عاشق ہیں۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ سنایا اس پر عمل کی توفیق بخش دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔
ماشاءاللہ یہ تھے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی احسن انداز میں بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا سلیم اللہ عبید صاحب محتمل ادارہ نور والقلم گلبہار کا۔ اب ان کے بعد بلا کسی تمہید کے میں اپنے اگلے مہمان خصوصی کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ جناب میری مراد استاد العلماء محبوب العلماء حضرت مولانا زاہد رفیق صاحب دامت برکاتہم عالیہ محتمل جامعہ محمدیہ ہربنس پورہ، حضرت مولانا زاہد رفیق صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میرے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بیان کرنے سے پہلے 3 دفعہ درود شریف اول آخر اور درمیان میں سورہ اخلاص 11 دفعہ۔ تو میں نے وہ پڑھی، آپ پتہ نہیں حیران ہو رہے ہو کہ کیا کر رہے ہیں، کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھی اور درود شریف پڑھا ہے۔ محترم دوستو، یہ بابرکت مہینہ آپ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، اور آپ علیہ السلام اس مہینے میں تشریف لائے، اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے، اور آپ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ کامل مکمل ہے، اب یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی شریعت ہے۔ ہمیں محترم دوستو، مولانا میرے بڑے پرانے دوست ہیں، مولانا محمود رشید ادوٹی صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو میں آیا تھا، آج میں نے جب یہاں بچے دیکھے تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بیج یہاں لگ چکا ہے۔ جو بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ پھل پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس میں پھل آتے ہیں، اور پتہ نہیں جو انہوں نے پودے لگا دیے ہیں، یہ اور ہم اور آپ یہاں نہیں رہیں گے، لیکن یہ پودے جو لگ گئے ہیں اب یہ قیامت تک آگے سلسلہ چلے گا۔ میری طرف توجہ کرو، اللہ کے بندو، ٹائم پہلے تھوڑا ہے، میں تقریر نہیں کرنا ہے، میں چند ضروری باتیں عرض کرتا ہوں۔ تو یہ پودے انشاءاللہ پھلیں گے، پھولیں گے، بڑے ہوں گے، ہم قبروں میں ہوں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ جس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، نماز ٹھیک کر لی، عالم نہیں بنا، حافظ نہیں بنا، ناظرہ قرآن پڑھ لیا، تو یہ بھی بڑی بات ہے، عقیدہ ٹھیک ہو گیا۔
عقیدہ ٹھیک ہو گیا. آپ علیہ السلام جو ہے یہ قریشی ہیں اور ہاشمی ہیں. قریشی اور ہاشمی. بنو ہاشم جو تھے وہ حاجیوں کو ستو پلاتے تھے. بھئی میری طرف توجہ کرو. ہاں حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. اللہ نے سب کچھ رد کر دیا. چھٹی. تہجد گزار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، حاجی ہو، روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو اور کار خیر کے بہت سارے کام کرتا ہو. بے شمار اس نے مسجدیں اور مدرسے تعمیر کروائے ہوں، راستے بنائے ہوں، پلیں بنائی ہوں. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی اللہ کے ہاں اس کا قبول نہیں ہے. کہ ہے آپ بولو یار، تھوڑا سا بولو. کچھ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اور مشرکین مکہ بھی اللہ کو اللہ مانتے تھے. میں نے کہیں بیان کیا نا، ایک مول صاحب کرنے لگے آپ تو وہ توحید بیان کر رہے ہیں جو ابو جہل ابو لہب بھی مانتا تھا کہ خالق مالک رازق عزت ذلت صحت بیماری نفع نقصان کون ہے؟ بولو تو صحیح. اللہ. کون ہے؟ اللہ ہے. ہم بھی وہی کہتے ہیں. اچھا ہمارا ہے کیا ہے؟ یہ ہمارے علاقے یہاں لاہور کی بات نہیں کر رہا، ریم یار خان کی بات کر رہا ہوں. بابا جی کے لیے دروازہ کھولو. ریم یار خان میں ایک ہندو مر گیا. ہندو. میری طرف دیکھو یار. مولوی صاحب نے میں اشارہ کرنا میں بند کر دینی گا. ضروری باتیں کرنا چاہتا، بیان نہیں. بیان تو علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں. اور احمد علی صاحب کا آپ نے بیان سنا ماشاءاللہ، اور بھی مولانا جمیر شاہ، یہ سارے اللہ. میں کیا بات کر رہا تھا بھول گئی مجھے. رحمی آرام میں وہ ناظم صاحب تشریف لے گئے، ہندو کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. معاف ہو جائے گا؟ بولو. چلو دل جوئی کے لیے تو گیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہندو کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. ایک آدمی ہے کہتے ہیں مولوی صاحب ندائے علی پڑھوانی ہے. میں کہ بھئی سانو تے ندائے خدا آندی ہے، اسی دے نہ پڑھی نہ سانو آندی ہے. اس لیے کہ نداؤں کو سننے والا کون ہے؟ سمندروں میں، دریاؤں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، رات کی تاریکیوں میں، غاروں میں، اور پتھر کے اندر، اور پتھر کے اندر پتھر، پھر پتھر، پھر پتھر، پھر اس میں کیڑا. اس کو کون دیکھتا ہے اور کون سنتا ہے؟ خدارہ علماء کا مجمع ہے، اپنا ہے سارا مجمع. اور مولانا نے جو کہا نا، میں ان سے اتباع کرتا ہوں کہ اور کوئی نعرہ نہ لگاؤ. علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، ہم نے ان سے مناظرہ پڑھا محسن العلوم میں، تو انہوں نے کہا ادھر لکھا تھا یا اللہ، ادھر لکھا تھا یا محمد. تو حضرت نے دیکھ کے اس کی جو تعبیر فرمائی بڑی مزیدار ہے. فرمایا یا اللہ ہے یا محمد ہے، اور ہے ہی کوئی. یا اللہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. بس یا اللہ یا سب کو صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ برادری حضرت صاحب کی روحانیت تھی کہ جو نعت خواں اور جو خطیب آیا اس نے درود شریف پڑھا. میں نے بھی پہلے پڑھا، ورنہ اکثر ہمارے مجموع میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا.
نعت سے پہلے بھی درود شریف نہیں پڑھا جاتا، بیان سے پہلے بھی درود شریف نہیں پڑھا جاتا۔ برائے مہربانی حفاظ علماء قرہ ہو، خود بھی پڑھو اور نعت خوان بھی پڑھیں اور مجمع سے بھی پڑھوائیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ بھئی عقائد اور نظریات بیان کرو، عقائد اور نظریات بیان کرو۔ بھائی اللہ کے نبی نے سب سے پہلا زور جو لگایا، اللہ کے نبی نے نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، محمد رسول اللہ تک، کس بات پر زور لگایا تھا؟ نبیوں کا سب سے زیادہ بڑا زور کس پہ لگایا؟ لا الہ، پڑھو تے صحیح کی ہو گیا، لا الہ الا اللہ، اس پر نبیوں کا زور لگایا، اس پر ہم زور ہی نہیں لگاتے۔ تو لوگوں کے نظریے عقائد ٹھیک کرو، نیلی پیلی کالی ادھر باندھی ہے، ادھر باندھی ہے، ادھر ڈالا ہے، ادھر ڈالا ہے، کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ اس سے یہ ہو جاتا ہے، کالی سے یہ ہو جاتا ہے، پیلی سے یہ ہو جاتا ہے، اور جو 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں اس سے بھی یہی سمجھتے تھے نا، یہ بیٹے کا، یہ بیٹی کا، یہ روٹی کا، یہ پانی کا، یہ ہوا کا، یہ بارش کا۔ ہاں جی، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا فتح مکہ کے موقع پر؟ ان سب کو بٹھا دو، ایک اللہ ہے سب کا۔ کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ ہے، دیکھو مولانا جس کی بات ٹھیک ہو نا اس کی مانو۔ آصف جلالی نے کہا کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک مولوی صاحب نے خلفائے راشدین کا نام خطبے میں نہیں لے لیا، تو اس کو جب کہا گیا کہ آپ نے خلفائے راشدین کا نام کیوں نہیں خطبے میں لیا، تو اس نے جواب دیا کہ یہ شرائط خطبہ میں سے نہیں ہے۔ شاہد رضوی صاحب سر آنکھوں پہ جناب، یہ خلفائے راشدین کے ناموں کا پڑھنا خطبے میں، یہ جمعے کے خطبے کی شرط توجہ ہے یا تھوڑا سا بات میں بات مکمل کرنے والا ہوں۔ خلفائے راشدین کا نام لینا خطبے میں شرط نہیں ہے، خطبے کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ بھئی میری طرف دیکھو، مولوی بڑے بڑے آن کے ماشاءاللہ، ساڑھے کو مولویہ دی کمی نہیں دیکھو۔ تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ مولوی مریض ہے جو خلفائے راشدین کا نام خطبے میں نہیں پڑھتا۔ وہ کیا ہے؟ بولو، وہ مریض ہے، اندر سے خبیث ہے۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شرائط خطبے میں سے تو نہیں ہے خلفائے راشدین کا نام، لیکن کیا ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے خطبہ میں خلفائے راشدین کا نام لینا۔ تو ہم اپنے خطبوں میں صدیق اکبر، عدالت فاروق مولوی صاحب ٹائم تھوڑا ہے، سخاوت عثمان، شجاعت حیدر، تو ہمارے خطبوں میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ خلفائے راشدین کا نام ہو۔ اور آصف جلالی صاحب نے کہا کہ جو مزاروں پر، اچھا یہاں میں ایک بات اور ایڈ کر دوں، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مزاروں والے ہمارے محسن ہیں، مزاروں والے ہمارے محسن ہیں۔ تو کسی نے پوچھا جی وہ کیسے محسن ہیں؟ کہ انہوں نے لوگوں کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اگر یہ بھی قریب نہ کرتے تو یہ مرتد ہو جاتے، اگر یہ بھی قریب نہ کرتے تو لوگ کیا ہو جاتے؟ مرتد ہو جاتے، کافر ہو جاتے۔ تو آصف جلالی صاحب نے کہا میرا تو دل کرتا ہے میرے ہمسائے میں ان کے پاس ملنے جاؤں، لیکن تنگ ظرفی ہمارے ساتھ ملتے نہیں ہیں،
ملتے نہیں ہیں، ملنا چاہیے، اس میں کیا؟ میں نے ایک دوست کو بھیجا تو اس کو کہا کہ نہیں، اس نے کہا جی ہم آپ کے بالکل ساتھی ہیں، کہ نہیں لکھ کر دو، میں کہا لکھ کر دیتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ اگلی بات میں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو خلفائے راشدین کا خطبوں میں نام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ محرم الحرام میں قاتلان حسین کی نشاندہی کرنی چاہیے خطیب کو کہ نہیں؟ بولو، ساری شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیتے ہیں، اور قاتلان حسین کون تھے ان کی نشاندہی خطیب صاحب نے کی ہی نہیں۔ کیوں؟ کمیٹی والے ناراض ہو جان گے، سالانہ ترقی تنخواہ چنی ہوئے گی معذرت کے ساتھ۔ میں جانوا بڑا تو میں تنخواہ لیندہ ہی نہیں، میں کہا بڑو پانڈے تنخواہ کا جی لینی اللہ دیتا ہے، بات تو سیدھی کرو نا، بات ہی نہیں سیدھی کرتے۔ اچھا میں دیکھو، یہ میری بات تعصب پر مبنی نہیں ہے، یہ ایک درد ہے۔ کیا کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈے لگائے، جھنڈیاں لگائیں، اور جھنڈے پر تصویر کس چیز کی ہوتی ہے؟ تسی لائے نہیں تو انہوں کی پتا کس کی ہوتی ہے؟ گنبد خضرا کی اور بیت اللہ کی، ہاں جی، اور آبا علیہ السلام کی نالین مبارک کی۔ مولانا علامہ عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضور کے نالین کو جوتی کہنا یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے۔ آپ کے نالین کو جوتا کہنا، جوتی کہنا یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے۔ میں تو حیران ہوں خدوٹی صاحب، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ادب کا تو جنازہ ہی نکل گیا۔ خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ میں ڈنڈے غازی خان کے علاقے میں ہیں، میں وہاں سے گزرا تو میرے حضرت نے کہا ادھر مزار پہ نہ جانا، باہر سے کھڑے ہو کر حضرت کے اصالِ ثواب کرنا۔ میں نے کہا جی قبر پہ کیوں نہ جاؤں؟ کہا شرک اور بدعت ہوتی ہے،